اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ مدد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو دوبارہ سے امت کو جمع فرما دیا، ورنہ امت بکھر چکی تھی اور امت تقسیم ہو چکی تھی۔ تقسیم شدہ امت کو دوبارہ سے جمع کرنے کے لیے کتنی محنت ہوئی ہے، کتنوں کے آنسو بہے ہیں، کتنوں کی جانیں لگی ہیں، کتنوں نے اپنی میرے دوستو شہادت کو برداشت کیا ہے، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنوں نے راتوں میں میرے دوستو رو رو کے گزاری ہے، کتنوں کے جذبات قربان ہوئے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوئی جمع کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور بکھیرنے کے لیے کوئی قربانی کی ضرورت نہیں۔ جمع کرنا مشکل ہے اور بکھیرنا بہت آسان ہے، تعمیر مشکل ہے، تخریب آسان ہے۔ تعمیر والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تخریب والوں کے ساتھ مدد نہیں ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک لاکھوں انسانوں نے، کروڑوں انسانوں نے میرے بھائیوں زندگیاں لگائی ہیں۔ آپ ہر ملک میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، میرے دوستو ہر حلقے میں، ہر مسجد میں دیکھو کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے زندگیوں کا بہت سارا حصہ اس کام پہ لگایا ہے، تو جا کے یہ امت جمع ہوئی، تب جا کے یہ کام چلا۔ ایسے نہیں چلا کہنے سے۔ میرے بھائیوں دوستو، اس لیے اللہ کی مددیں اس کام کے ساتھ ہیں، کام کے ساتھ ہیں کہ کام میں جو آگے بڑھیں گے اللہ ان سے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لیں گے۔ اس لیے ہمارے کام میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے کام میں مرکزیت ہے، دوسرا ہمارے کام میں مشورہ ہے، تیسرا ہمارے کام میں ایک ذمہ دار ایک امیر ہے۔ آپ سیرت میں دیکھو گے کہ میرے دوستو رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے بعد میں جو ہے ایک مرکزیت مدینہ کو مرکز بنایا تھا۔ ساری دنیا کے صوبے اور ساری دنیا کے ممالک اور ساری دنیا کا کام اور کام کی ترتیبیں وہ مرکزیت کی تابع تھی، مرکزیت کی تابع تھی۔ دوسرا ان مرکز میں ایک مشورہ تھا کہ آنے والے تقاضے لے کر آتے تھے اور وہ مشورے سے حل کرتے تھے۔ مشورہ تھا، کوئی بھی بات ہو مشورے میں لاؤ۔ تیسرا میرے دوستو سارے عالم کے اعتبار سے ایک امیر تھا، ذیلی امیروں کے ساتھ عالمی سطح کا بھی ایک امیر تھا۔ اس لیے کام میرے دوستو بزرگوں صحیح اصول اور ترتیب سے چلتا رہا۔ لیکن جب یہ بندھن ٹوٹا ہے، جب تک امت ان ترتیبوں میں بندھی ہوئی تھی، آپ دیکھو ساری دنیا میں کام کا رخ ایک تھا، ساری دنیا میں کام کی ترتیبیں ایک تھی۔ جب سے بندھن ٹوٹا تو امت بھی میرے دوستو ٹوٹ گئی، امت ٹوٹ گئی۔ ایک ملک میں باطل کے نمائندے جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم بہت ساری تنظیموں پہ ہم نے قابو پا لیا، لیکن یہ ایسی محنت ہے اس پر قابو نہیں ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ان میں تین باتیں ہیں، ایک تو ان کا امیر ہے، دوسرا ان کا مشورہ ہے، تیسرا ان کا مرکز ہے۔ سارا عالم میں کہیں بھی مسئلہ اٹھتا ہے، یہ نظام الدین لے کر آ جاتے ہیں، ان کا مسئلہ مشورے میں آتا ہے اور مشورے سے جو وقت کا امیر ہوتا ہے وہ طے کر دیتا ہے، یہ سب کے سب اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ بندھن ہے امت کو جمع کرنے کے لیے۔ اگر بندھن نہیں ہے میرے بھائیوں دوستو، امت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، اور امت ہمیشہ بکھری رہے گی۔ جو خود بکھرے گا وہ دوسروں کو بکھیر دے گا، بکھیر دے گا۔ یہ بندھن ہے، اس بندھن کو نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے ہاں کی ترتیب یہ ہے، ہر فرد کو مسجد سے جوڑا، اور ہر مسجد کو حلقے سے، اور ہر حلقے کو تحصیل اور صوبے ضلعوں سے، اور ضلعوں کو حلقوں سے، زونوں سے، اور پھر صوبہ اور صوبوں کے نظام الدین سے۔ ایسے ممالک کا حال یہ بندھن ہے۔ اس ترتیب سے کام ہوگا تو امت مجتمع رہے گی، اور امت کام میں آگے بڑھتی رہے گی،
اور جتنے بھی تقاضے آئیں گے وہ پورے ہوتے رہیں گے. اور جب امت اس ترتیب سے ہٹے گی تو میرے بھائیو دوستو ہر آدمی اپنے کرنے میں آزاد ہوگا, ہر آدمی اپنے سوچنے میں آزاد ہوگا, ہر آدمی اپنی محنت میں آزاد ہو جائے گا, ہر آدمی اپنی ترتیبوں میں آزاد ہوگا, اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی بندھن نہیں ہے, جو چاہے گا وہ کرے گا. کہ میرے ذہن میں یارہ ہے, میری ایک ترتیب یہ ہے, میری سوچ یہ ہے, میری بات یہ ہے, ہر آدمی اپنی بات کہے گا. پھر وہ باتوں کے راستے سے اپنی نفسانیت پر آئے گا. یہ ایک محنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ محنت جیسے جیسے کام بڑھے گا ایسے ایسے میرے بھائیوں دوستوں اصول بھی مرتب کیے جاتے ہیں. وہ سب سیرت کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں. جو ترتیب رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, جو مکے میں تھی, وہ مدینے میں نہیں رہی. جو مدینے میں تھی بعد میں وہ ان میں تبدیلی آتی رہی اور ہمیشہ آتی رہیں گی. کام بڑھتا رہے گا, اصول مرتب ہوتے رہیں گے, کام کا کوئی حرف آخر نہیں ہے. مکے میں دوسری ترتیب تھی, مدینے آئے تو ترتیب بدل گئی. مدینے سے رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, جمع قرآن کا مسئلہ آ گیا, تراویح کا مسئلہ آ گیا, اور مسئلے آتے رہے. وہ میرے دوستوں مشورے والے طے کرتے رہے اور آگے نظام بڑھتا رہا. لیکن یہ ہمیشہ اس طور ترتیب سے کام ہوتا رہے گا, ہمیشہ ہوتا رہے گا. یہ ہمیشہ کی ترتیب ہے. یہ نہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا, یہ کہاں سے آ گیا, یہ کہاں سے آ گیا. اور آپ 4 دوروں کو دیکھو گے, کسی بھی دور میں ایک ترتیب نہیں رہی ہے. میرے بھائیوں مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے زمانے میں جو کام تھا بعد میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے. مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں جو کام تھا بعد میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے. اور اس 3 دوروں میں جو کام تھا بعد میں میرے دوستوں مشورے سے کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہی ہے. کیوں؟ بچہ بڑا ہوگا تو اس کے کپڑے کا سائز بھی بڑھے گا. بچہ بڑا ہوگا تو اس کے کھانے کا میرے دوستوں جو ہے کھانا بھی بڑھے گا, اس کے پینے کا جو ہے وہ بھی بڑھے گا. ایسے ہی کام بڑھے گا تو کام کی جو ہے ترتیبوں کو بھی سوچا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں ہے, پہلے دور میں نہیں تھی, پہلے دوروں میں بھی ہمیشہ ہوئی ہے اور اس دور میں بھی ہے. مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں فضائل اعمال کا نام تبلیغ نصاب تھا, لیکن حضرت جی کے زمانے میں بدل گیا. مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں میرے دوستوں فضائل اعمال میں اور جو ہے فضائل درود شامل نصاب میں داخل تھی, لیکن حضرت جی کے زمانے میں ختم ہو گئی. حضرت جی کے زمانے میں بچے جو ہے اور مسرات کے ساتھ بچے جاتے تھے, حمل کے ساتھ عورتیں نکلتی تھیں, دودھ پلانے والوں کو چھوڑ کر نکلتی تھیں. لیکن بعد میں سوچنا پڑا اور اصول مقرر کرنے پڑے کہ نہیں, نہ حمل کے زمانے میں نکل سکتی ہیں, نہ دودھ پلانے کے زمانے میں نکل سکتی ہیں. ان کی یہ ترتیب بنائی. یہ ہر دور میں ہوتا رہا, اب بھی ہو رہا ہے, اب بھی ہوگا. اب ملکوں کے تقاضے آئے کہ جماعتیں نظام الدین کی کمزور آ رہی ہیں, اور ایک مرتبہ نہیں بار بار تقاضے آتے رہے. نظام الدین کی جماعت ایسی ہے, نظام الدین کی جماعت کو اصل جماعت سمجھتے ہیں, اور وہ میرے دوستوں اکابر مشائخ کی جماعت سمجھی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ تو نظام الدین سے آئی ہے, یہ کام ہمیں سمجھائے گی اور بتائے گی. لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ کمزوری رکھنی شروع کری. اس لیے حضرت نے مشورے سے میں ایک بات رکھی کہ نہیں بھائی جماعت مضبوط ہونی چاہیے. آہستہ ایسے وہ ہوا کہ بھائی 3 مرتبہ 4 مہینے اس میں لگانا شرط ہے. جن ساتھیوں کے 4 مہینے 3 مرتبہ لگے ہیں ان کو بیرون بھیجا جائے, اور اس کے کچھ نہ کچھ شرائط بڑھے اور کچھ نہ کچھ اصول بڑھے. آہستہ آہستہ وہ جماعتیں مضبوط ہونی تیار ہونی شروع ہو گئی. اور وہ جماعتیں جب نظام الدین سے میرے دوستوں ملکوں میں گئی اور ملکوں میں ان جماعتوں نے کام کیا, تو نظام الدین کی جماعت پر جیسے اعتماد بڑھا, ایسے نظام الدین کے عملے پر اور نظام الدین کے اصولوں پر بھی اعتماد بڑھتا گیا. جب اصل مرکز کی جماعت کمزور ہو جائے گی تو اصل سے بھی ان کا رابطہ کم ہو جائے گا. کہ جماعت کے ساتھی نمائندے ہیں, یہ نمائندے جیسا کام کریں گے ان کی بنیاد پر اپنے مرکز کا اعتماد بڑھے گا. مرکز کا اعتماد بڑھے گا تو مرکز کے تقاضوں کو چلانا اور پورا کرنا آسان ہوگا. چلانا اور پورا کرنا آسان ہوگا. کہاں سے جماعت آئی؟ مرکز سے جماعت آئی. اس لیے یہ بات طے کری کہ بھی 15 دن شروع میں جماعت لگا کے جائے اور سارے امور سے گزر کے جائے.
اور سارے جتنے بھی میرے دوستوں کام کے امور ہیں سب میں جماعت میرے دوستوں بیٹھے اور وہاں سنیں اور سن کر یہاں سے سارے امور کو لے کے جائے تاکہ ملک میں سارے امور کی تنفیذ کر سکے. اسی مسئلے میں مسئولات کا بھی مسئلہ تھا. مسئولات کا بھی ایک مسئلہ تھا کہ کام بڑھ رہا ہے دن بہ دن اور اتنا تیزی سے بڑھا ہے کہ روزانہ کی کارگزاری میرے بھائیوں دوستوں 40-45 جماعتوں کی ہوتی ہے. جو جماعتیں نظام الدین میں چلے کی بیرون کی آتی ہیں 40-45 جماعتوں کا اوسط رہتا ہے. جو کارگزاری کی جماعت ہیں اور روانگی کی جماعت ہیں واپسی کی جماعت ہیں 40-50 جماعتیں جو ہے روزانہ کی یہ احوال ہیں کہ روزانہ نظام الدین میں آتی ہیں 2 دن 3 دن قیام کر کے اور وہ اپنے رخوں میں چلی جاتی ہیں. پہلے ایک جماعت بھی نہیں بنتی تھی اب جماعتیں اتنی بننے لگیں. جو جماعت کے ٹھہرانے کی جگہ تھی وہ سب چھوٹی پڑ گئی. اس کے بعد جماعت میں جو ہے جگہ میں توسیع کی گئی وہ بھی چھوٹی پڑ گئی. اب اور جگہ کی سوچی جا رہی ہے کہ یہ جماعت یہ جگہ نا مکمل ہے اور ناکافی ہے اب جگہ کو بڑھایا جائے اس لیے کہ خروج زیادہ ہو رہا ہے اور جگہ اس اعتبار سے جو ہے کم ہے. مسئولات کا خروج الحمدللہ میرے بھائیوں تینوں دوروں میں آپ دیکھو جتنا خروج اس دور میں ہوا ہے اور جتنی جماعتیں جو ہے اس دور میں نکلی ہیں کبھی بھی نہیں نکلی. ملکوں میں جانے والوں کی جو مسئولات کی جماعتیں جاتی تھیں میرے دوستوں پورا سال کا اوسط نہیں تھا کہ پورے سال میں 10-20 جماعتیں نکلتی ہوں یا 5 جماعتیں نکلتی ہوں. پورے سال کا اگر اوسط دیکھیں گے تو بہت کم تھا. لیکن الحمدللہ اب میرے بھائیوں دوستو مہینے کا اوسط دیکھیں گے کتنی جماعتیں بیرون مسئولات کے ساتھ جاتی ہیں کتنی جماعتیں صوبوں میں جاتی ہیں کتنی جماعتیں ضلعوں میں جاتی ہیں. چلے کی جماعت عشرے کی جماعت سرودا کی جماعت ہزاروں جماعتیں نکلتی ہیں روزانہ کے اعتبار سے نکلتی ہیں میرے دوستو ہفتوں کے اعتبار سے نکلتی ہیں مہینوں کے اعتبار سے نکلتی ہیں. کام بڑا ہر دور میں ہر 4-5 سال میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنی پڑتی ہے. جماعت کا کام آگے بڑھتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے کن اموروں میں کمزوری رہ رہی ہے کن جو ہے اور قواعد میں کمزوری ہے ان کمزوریوں کو دور کیا جائے. الحمدللہ بہت ساری ترتیبیں بنتی رہی. ابھی بھی تقریباً 4 سال سے اس بارے میں غور ہو رہا تھا. لاک ڈاؤن سے پہلے سے کچھ چیزیں آ رہی تھی ساتھی رکھ رہے تھے کہ بھئی جماعت کے مسئولات کا کام بڑھتا جا رہا ہے لیکن کچھ تقاضے بڑھتے گئے. تو الحمدللہ اس مرتبہ ساتھی بیٹھے پورے ملک کے اہم ساتھیوں کو بلایا اور یہ سارے تقاضے رکھے گئے. مثلا بعض بچیاں ایسی ہیں خروج کے اعتبار سے کہ ان کو چھوڑ کر معاشرے میں نہیں جا سکتی ہے ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی. ایک بچی ہے تو اس کو دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچی پڑھی لکھی بھی ہے سرودا 3 مرتبہ لگ چکے ہیں تو اب کیا ہونا چاہیے. تو یہ بات آئی کہ جس بچی کے سرودا 3 مرتبہ لگ چکے ہیں وہ بچی اپنی ماں کے ساتھ عشرے میں جا سکتی ہے. وہ بچی اپنی ماں کے ساتھ عشرے میں جا سکتی ہے. جیسے سرودا لگے ہیں ایسے عشرے میں بھی نکل سکتی ہے. سرودا لگ گئی 3 مرتبہ اب عشرے میں لیکن عشرے میں اور سرودا میں جانے کے لیے ماں شرط ہے ماں کے علاوہ کوئی باہر محرم نہیں چلے گا. اس کے اصل محرم ماں ہے. ماں اپنی بچے کی نگرانی کر سکتی ہے ماں اپنی بچے کی تربیت کی فکر کر سکتی ہے دوسری بہن یا دوسرا محرم نہیں کر سکتا. اب سرودا کی کہ عشرہ لگ جائے گا تو بعض جگہ تعلیم کی مجبوریاں چل رہی ہیں کہ جہاں تعلیم میں 2 بہنیں ہو جائیں گی تو تعلیم ہفتے والی شروع ہو سکتی ہے. لیکن اب یہ 2 بہنوں کا عشرہ لگ گیا ایک بیٹی کا لگ گیا ایک اس کا ماں کا لگ گیا. اب یہاں ہفتے والی تعلیم شروع ہو سکتی ہے ہفتے والی تعلیم شروع ہو سکتی ہے. تو یہ بات کافی مذاکروں میں آ کر اور حضرت نے اس بات کو طے کیا کہ جن کے سرودا 3 مرتبہ لگ چکے ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ عشرے میں بھی جا سکتی ہے. اس بات کو چلانا اور آگے بڑھانا نظام الدین سے جو بات کہی جاتی ہے اس کو عالمی طور پر بڑھانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے صوبوں کے لیے ہے
اور ہمارے علاقوں کے لیے ہے، یہ بات عالم میں بسنے والے ہر فرد امت کے لیے ہے۔ اس بات کو جو ہے اپنے صوبوں میں بھی چلانا ہے اور اس کو ملکوں میں بھی لے کے جانا ہے۔ اس میں پوچھنے کا نہیں ہے کہ بھئی ملکوں کے احوال دوسرے ہیں اور ہمارے احوال دوسرے ہیں، یہ کام کی ترتیب ان کے لیے بھی ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ پہلے ایک بات تھی کہ ایک جماعت میں سیرودہ اور عشرے میں 5 جوڑے جا سکتے ہیں، 5 جوڑے جائیں گے، لیکن سیرودہ میں ایک بہن، ایک بچی غیر شادی شدہ اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی ہے، ایک بچی غیر شادی شدہ اپنی ماں کے ساتھ جا سکتی ہے، یعنی 5 مرد اور 6 عورتیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات آئی کہ بچیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس لیے یہ ہو کہ دو بچیاں اپنی ماں کے ساتھ، 2 الگ الگ بچیاں اپنے ماں کے ساتھ سیرودہ لگا سکتی ہیں تو عشرہ بھی لگا سکتی ہیں، عشرے میں بھی جا سکتی ہیں، یعنی مرد 5 ہوں گے اور مسرات 7 ہوں گی۔ 2 غیر شادی شدہ بچیاں اپنی ماں کے ساتھ سیرودہ بھی لگا سکتی ہیں اور عشرہ بھی لگا سکتی ہیں، الگ الگ جوڑے میں۔ اس طرح سے یہ ہماری سیرودہ کی جماعتیں اور عشرہ کی جماعتیں بڑھیں گی۔ عشرہ کی جماعتیں اگر قابو میں زیادہ آئیں گی تو آپ کی ہفتے واری تعلیم بھی بڑھے گی۔ ہفتے واری تعلیم میں مسئلہ ہے ہفتے واری تعلیم کا کہ ہفتے واری تعلیم میں 2 بہنیں عشرے والی ہوں اور 3 بہنیں سیرودہ والی ہوں۔ 2 بہنیں عشرے والی یا چلہ عشرہ یا 3 بہنیں سیرودہ والی ہوں، جن کے ایک مرتبہ کم سے کم سیرودہ لگ گئے ہوں، تو میرے دوستوں بزرگوں وہاں ہفتے واری تعلیم شروع کر سکتے ہیں، ہفتے واری تعلیم شروع کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کام کی حفاظت کے لیے یہ ساری ترتیبیں بنانی پڑتی ہیں۔ یہ اصول اور شرائط جو ہوتے ہیں یہ کام کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، کام کو ختم کرنے کے لیے، یہ کام کو کم کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ کام کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر میرے دوستوں سیرودہ اور عشرہ نہیں لے گا آہستہ آہستہ اندر کا رخ بدل جائے گا، کام کی ترتیبیں بدل جائیں گی، کتابوں کی تعلیم بدل جائے گی، پڑھنے والیاں اپنے ترتیب سے اپنے ذہن سے کام کریں گی۔ کام کی حفاظت کے لیے اور کام کو صحیح رخ پہ باقی رکھنے کے لیے یہ شرائط اور یہ اصول بنائے جاتے ہیں تاکہ کام اپنی اصل سے ہٹے نہیں اور کام اپنی اصل پہ باقی رہے، کام اپنی اصل پر باقی رہے۔ کام کی اصل پر جب بھی باقی رہے گا کہ کام میں بہنوں کا عشرہ بھی لگا ہو اور سیرودہ بھی لگے ہوں، 3 بہنوں کے سیرودہ لگے ہیں اور 2 بہنوں کا عشرہ یا چلہ لگا ہے، اب وہاں ہفتے واری تعلیم شروع کرا سکتے ہیں۔ اور ذمہ داروں کو بھی ضرورت ہے کہ ذمہ دار جہاں یہ شرائط پائے جا رہے ہیں وہاں آپ تعلیم کی اجازت ضرور دیں۔ تعلیم کو بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک لانا ہے، 20 سے 25 گھروں میں ہفتے واری تعلیم کو شروع کرنا ہے۔ اگر ایک محلے میں 100 مکانات ہیں تو 100 مکان میں کم سے کم 4 تعلیمیں ہونی چاہیے، 4 تعلیمیں ہونی چاہیے۔ ہفتے والی تعلیم کو ہر بہن کو ہفتے والی تعلیم میں لے کر آنا ہے، اس لیے کہ دنیا میں زیادہ ارتداد عورتوں میں ہے، زیادہ تر برائیاں عورتوں کے راستے سے آتی ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، باطل نے عورت کو استعمال کیا ہے، اس لیے کہ عورت کے راستے سے گھر میں بگاڑ آتا ہے اور مردوں میں کمزوریاں آتی ہیں۔ آپ دیکھو جتنا بھی بگاڑ آیا ہے عورتوں کے راستے سے، کہیں بگاڑ باطل کرنا چاہتے ہیں ان کے گھروں میں عورتوں کو بچاتے ہیں خدمت کی لائن سے، دوسری لائن سے، اور وہ آہستہ آہستہ خدمت کی لائن سے دل و دماغ کو بدلنا چاہتی ہیں، دل و دماغ کو بدل دیتی ہے، ذہن سوچ فکر کو بدل دیتی ہے۔ اس لیے ہفتے واری تعلیم کو بڑھانے کی اور ہفتے واری تعلیم میں 100% بہنوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہر ہفتے واری تعلیم میں 100% بہنیں آئیں۔ جوان کوئی ہفتے واری تعلیم میں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں، ہر بہن کو شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، نئی ہو، پرانی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، ہر بہن کو ہفتے واری تعلیم میں لانے کی دعوت دیں گے تاکہ 100% بہنوں کا تعلق ہفتے واری تعلیم سے ہو۔ ہفتے واری تعلیم میں میرے بھائیوں دوستوں بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انصار کی عورتیں آئیں
اور کہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم مردوں کے جوڑ اور اجتماع تو ہوتے رہتے ہیں لیکن ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرے دوستوں جمعے کا دن دیا اور رسول اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جا کر ان کو ہدایت دیتے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, وہی مسرات جو ہے جمع ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیم کی کارگزاری سنائی اور کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری تعلیم بند ہو گئی. ہفتے والی تعلیم اگر صحیح قابو میں آ گئی, اسی کی برکت سے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہاں کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں ہفتے والی تعلیم ہے, اس کی برکت سے لاکھوں مردوں کے 4 مہینے لگ گئے, لاکھوں مردوں کے میرے دوستوں حلیہ بدل گیا. اور کتنے ایسے گھر ہیں جہاں روزانہ کی تعلیم قابو میں آ گئی, مسرات کے ساتھ وقت لگ گیا. وہی مسرات جو یہاں سے عزائم کر کے جاتی ہیں وہی اپنی مردوں سے تقاضا کرتی ہیں, وہی مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ کو 4 مہینے لگانے ہیں, آپ کے 4 مہینے لگیں گے تو ہمارا چلے لگے گا, آپ کو چلہ لگانا ہے, آپ کا چلے لگے گا تو ہمارا عشرہ لگے گا, آپ کو 200 چلے لگانا ہے, 2 چلے لگیں گے تو ہم بیرون جائیں گے. ان کی تشکیل کے بنیاد پہ لاکھوں مردوں کے 4 مہینے لگے ہیں, لاکھوں مردوں کے چہرے بدلے ہیں, لاکھوں مرد گھروں میں تعلیمیں زندہ ہوئی ہیں. ہفتے والی تعلیم ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں. اس لیے بات طے کری کہ ہر محلے میں 20 سے 25 گھروں میں ایک ہفتے والی تعلیم ہو, لیکن جیسے جیسے عشرے اور سیرودہ والی بہنیں بڑھیں گی ایسے ہفتے والی تعلیم کو بڑھانے کی محنت کریں گے اور بڑھاتے بڑھاتے 20 سے 25 گھروں میں ہفتے والی تعلیم کو قابو میں لائیں گے. چھوٹے دائرے میں جب ہفتے والی تعلیم ہوگی تو زیادہ بہنوں کی شرکت آسان ہوگی, نئی سے نئی بہنوں کو دعوت دیں گے, ہر بہن کو ذمہ داری دیں گے, ہر مسجد کی جماعت پر ذمہ داری ڈالیں گے کہ 100% گھروں میں محنت کر کے وہ اپنی 100% بہنوں کو ہفتے والی تعلیم میں بھیجیں. یہ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں ہفتے والی تعلیم کی روزانہ کی محنت, روزانہ مسجد کی جماعت روزانہ بھی محنت کرے گی اور جس دن ہفتے والی تعلیم ہوگی 2-4 جماعتیں بنا کر اور گھروں کو تقسیم کر کے محنت ہوگی تاکہ 100% گھروں میں دعوت دی جائے اور 100% بہنوں کی جو ہے لانے کی فکر کی جائے. دعوت مردوں کو دیں گے لیکن مردوں کو ذمہ داری دیں گے کہ اپنی بہنوں کو ہفتے والی تعلیم میں بھیجیں. چھوٹے دائرے میں گلی کے اعتبار سے اگر ایک گلی میں اتنے مکان ہیں تو گلی کے اعتبار سے اگر 2 گلی مل کر ایک جو ہے اتنے مکان ہیں, 2 گلی مل کر اگر ایک بلڈنگ میں اگر 20-25 مکان ہیں تو ایک بلڈنگ میں تعلیم. جیسے جیسے شرائط بڑھتے جائیں گے ایسے ہی تعلیم کو بڑھاتے جائیں گے, تعلیم بھی بڑھے گی, مسورات بھی بڑھائیں گے. میرے بھائیو دوستو صرف پرانی بہنوں میں یا کام کرنے والی بہنوں میں تعلیم نہیں رہے گی, روزانہ ہر ہفتے نئی بہنوں کو بڑھانے کی ذمہ داریاں دیں گے, فکر مند کریں گے. اب ہفتے والی تعلیم ہوئی, ایک مسجد کی جماعت طے کرے گی استقبال, دوسرا تعلیم میں بھی بتائیں گے اس ہفتے منتخب حدیث سے تعلیم ہونی ہے, اس ہفتے فضائل اعمال سے تعلیم ہونی ہے تاکہ اچھی طرح سے کتاب کا مطالعہ کر کے آئیں اور کتاب کے پڑھنے میں اٹک نہ ہو. اگر اٹک ہوگی تو یہ نئی بہنوں کا آنا مشکل ہو جائے گا, ان نئی بہنوں کا ذہن نہیں لگے گا. مطالعہ کر کے آئیں. تیسرا میرے بھائیوں 6 صفات کا مذاکرہ, 6 صفات کے مذاکرے کے بعد ہر جو ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تشکیلیں ہوں گی. پہلی تشکیل مردوں کے نکالنے کی بیرون سے لے کر اور چلے تک, اور دوسری تشکیل مسورات کی بیرون سے لے کر چلے اور سیرودہ تک, سیرودہ عشرے اور سیرودہ تک, اور تیسری تشکیل جو ہے گھروں کی تعلیم کی اور ہفتے والی تعلیم کی کہ گھروں کی تعلیم بھی بڑھانی ہے اور ہفتے والی تعلیم میں بہنوں کو بھی شرکت کرانی ہے. اور چوتھی تشکیل ہوگی میرے دوستوں استقبال کی, مسلمان کے ہر گھر میں جماعتوں کا استقبال ہو. اس کے فائدے بھی سنانے ہیں. اس کے فائدے یہ ہیں میرے دوستوں ہمارے عزت فرماتے ہیں جن گھروں میں آپ نے جماعتوں کا قیام کرا دیا 2 دن وہ جماعت اس گھر میں رہے گی, 2 دن کے دعوت کے اور عبادت کے اعمال کرے گی, صبح سے شام تک کے اعمال کرے گی. آپ نے عملی طور پہ دن کو داخل کر دیا, عملی طور پہ دن کو داخل کر دیا. جماعت صبح سے اٹھ کر تہجد سے لے کر اور سونے کے آداب تک سارے کام میں
تشکیلوں میں، تعلیم میں، سیکھنے سکھانے میں، عبادت میں، تلاوت میں، خدمت میں یہ جماعت 24 گھنٹے یہ عمل کرے گی۔ گھر کی بہنیں، آنے والی بہنیں ان اعمال کو دیکھیں گی، وہ بھی ان عمل سے متاثر ہوں گی۔ گھر میں آپ نے عملی طور پہ دین کو داخل کر دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا میری تمنا ہے یہ میرا اللہ دین، ایک زمانہ آئے گا میرا اللہ دین کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو کے رہے گا۔ آپ نے جماعتوں کا قیام کرا دیا، آپ نے گھر میں عملی طور پہ دین کو داخل کر دیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو آپ نے پورا کر دیا۔ گھر گھر میں جماعت کا قیام، گھر گھر میں نئی جماعتوں کو پرانے گھروں میں، اور پرانی جماعتوں کو نئے گھروں میں، جن کے سیرودہ کئی مرتبہ لگے ہیں، عشرہ لگائیں، نئے گھروں میں جماعتوں کو ٹھہرائیں، اور جن کے میرے دوستوں بالکل نئی جماعت ہے، اسے ضرورت ہے کہ کوئی پرانا جوڑا نہیں ہے، پرانے گھروں میں ٹھہرائیں تاکہ پرانی بہن 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہ کر ان کو عملی طور پہ کام کرائیں اور سکھائیں۔ یہ مسئلہ اس لیے بات طے ہوئی کہ 100% بہنوں کو لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک گھر میں 3 جوڑے ہیں، تینوں کے بچے ہیں، یا ایک گھر میں 2 بہنیں ہیں، ایک ڈیوٹی والی ہے، ایک کالج والی ہے، کیسے آئیں گی؟ تو اس وقت یہ شرط تھی کہ اگر ایک مشین میں ایک سے زیادہ تعلیم ہے، 2 جگہ 4 جگہ، تو ایک دن اور ایک وقت میں ہوگی، تاکہ بہنوں کا ادھر سے ادھر شرکت نہ ہو۔ اگر صبح شام میں تعلیم کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ صبح میں وہ بہن ادھر بھی جا رہی ہے اور شام کو ادھر جا رہی ہے۔ یہ بات طے ہوئی کہ ایک بہن ایک تعلیم میں شریک رہے گی، نئی ہو پرانی ہو، ایک بہن کی شرکت ایک تعلیم میں ہوگی۔ اب اس میں 2 دن ہو سکتے ہیں، ہفتے میں 2 دن کر سکتے ہیں، ہفتے میں 2 دن کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جتنی بہنیں ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہیں جو بچوں کے پاس رکی، تو میرے دوستوں بزرگوں کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ ماشاءاللہ وہ تعلیم میں آگی، کچھ بہن بچوں کے پاس، دوسرے دن جب تعلیم ہوگی وہ بہنیں جو بچوں کے پاس رک گئی تھیں وہ تعلیم میں شریک ہوں گی، اور یہ بہنیں جو ہے بچوں کے پاس رہیں گی۔ تو چاہے ہم دن کے اعتبار سے اتوار کریں یا کوئی بھی دن کریں، لیکن 100% بہنوں کو لانا ہے، چاہے وہ ملازمہ ہوں یا اسکول اور کالج میں پڑھنے والی بچیاں ہوں یا میرے دوستوں دیگر مشغولیوں میں ہوں، ہم ساری مشغولی والی بہنوں کو ہفتے والی تعلیم میں لانے کی محنت اور کوشش کریں گے۔ اگر ایک محلے میں 2 جگہ تعلیم ہے تو دن بدل کے بھی ہو سکتے ہیں، وقت بھی بدل سکتے ہیں۔ اگر 2 جگہ ہے، 3 جگہ ہے، 4 جگہ ہے تو ایک ہفتے میں 2 دن تعلیم کر سکتے ہیں، 3 دن نہیں۔ جتنا کہا جائے گا اتنا کریں گے۔ 2 دن کر سکتے ہیں، ایک ہفتے میں 2 جگہ کر سکتے ہیں، 2 دن کر سکتے ہیں ہفتے میں، ایک ادھر کر لیں گے، ایک دوسری طرف کر لیں گے۔ جو ادھر کی بہنیں رہ گئی تھیں وہ ادھر چلی جائیں گی، جو ادھر کی بہنیں رہ گئی تھیں ادھر آ جائیں گی۔ لیکن ہم 100% کو لانے کی محنت کریں گے اور ہر اس کو لانے کی فکر کریں گے، دعوت دے کر ایسا ذہن بنائیں گے تاکہ 100% بہنیں آ جائیں۔ میرے بھائیوں، دین کی ایک یہ محنت ایسی ہے جس محنت کے راستے سے چھوٹے بڑے، مرد عورت، بچوں سب پہ فکر ہوتی ہے، سب پہ محنت کی جاتی ہے، ورنہ میرے بھائیوں ملکوں کا حال تو آپ سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ لوگوں معلوم نہیں ہے یہ کام کی حیثیت کیا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ہم جو ہے کائے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے، ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے ہفتے والی تعلیم کا قابو میں لانا۔ البتہ یہ ہے کہ جو 6 صفات کا مذاکرہ کرے گی وہ شادی شدہ بہن اور جس کا عشرہ لگا ہوا ہے وہ کرے گی۔ تعلیم سیرودہ والی بہن بھی کر سکتی ہے، عشرے والی بہن بھی کر سکتی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، لیکن 6 صفات کا مذاکرہ عشرے والی بہن شادی شدہ کرے گی، اور شادی شدہ بھی، ہاں شادی شدہ۔ تعلیم جو ہے سیرودہ والی بہن بھی کر سکتی ہے اور عشرے والی بہن بھی کر سکتی ہے، اور جس کا عشرہ یا چلہ لگا ہے میرے دوستوں 6 صفات کا مذاکرہ، جس کے 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا وہ تشکیل بھی کرے گی۔ اس طرح سے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ محنت کی ترتیب ہفتے والی تعلیم کے اعتبار سے بنانی۔ اسی طرح سے آگے چلیں،
जिन बहनों के 2 चिल्ले लग चुके हैं और मर्दों के 4 महीने 3 मरतबा लगे हैं, या मर्दों के 4 महीने 1 मरतबा, बैरून का 1 सफर हो चुका है, बैरून का 1 सफर हो चुका है, अब वो मस्तूरात के 2 महीने में जा सकते हैं, मस्तूरात के 2 महीने बैरून जा सकते हैं, मस्तूरात 2 महीने बैरून जा सकते हैं। ये मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। ये मस्तूरात का काम है, इस तरतीब के साथ चलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ते बढ़ते मेरे दोस्तों घर घर में पहुंच जाएगा। आप देखो, अगर मस्तूरात इस काम को ले लेंगी, आपका काम मेरे भाइयों, दोस्तों,